السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت نازل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صعبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم رسوله المجتبى ارسله لفاضل امره بعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ امره لهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ دو عیدیں ایک ہی دن وہ بہت ہی قریب ہیں ان کے، یعنی 17 ربیع الاول جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام بن جعفر صادق علیہ السلام ظاہر ہے کہ اسی کی مناسبت سے دو چار جملے عرض کرنا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب صاحب کو پوچھا کہ آپ سے بہتر رسول اللہ کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے، آپ سے بہتر کس کو معرفت ہو سکتی ہے رسول اللہ کی، لہذا آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیجئے۔ تو مولا علی نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے لیے اللہ نے عظیم کہا ہو، جس کی اخلاق کو، اس کے لیے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، جبکہ دنیا کی نعمتوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ قلیل ہیں۔ اس کے بعد بھی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس دنیاوی نعمتوں کو بھی گنو گے تو ہرگز ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو قلیل ہے جب اس کا شمار نہیں ہو سکتا تو جو عظیم ہے اس کا شمار کیا ہو سکتا ہے؟ جو ان کے فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، وہ حد و شمار سے باہر ہے، تو اس کو میں کیسے بیان کروں؟ آپ دیکھیں کہ علماء نے بتایا کہ ایک چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے خلق۔ کچھ خلقی صفات ہوتی ہیں اور کچھ خلقی صفات ہوتی ہیں۔ خلقی صفات میں انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، کسی کا قد لمبا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کسی کا قد متوسط ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کا قد بالکل چھوٹا ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسا اللہ نے پیدا کر دیا ویسے ہی پیدا ہو گئے۔ کسی کا رنگ سفید ہے وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں، متوسط رنگ ہے وہ بھی اختیار میں نہیں، کالا رنگ ہے وہ بھی اختیار میں نہیں۔ یہ سب خلقی صفات کہلاتی ہیں۔ اور خلقی صفات وہ ہے، یہ خلقی صفات وہ ہے جس پہ انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جو اللہ عطا کرتا ہے بس وہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن جو خلقی صفات ہوتی ہے وہ اکتسابی ہوتی ہیں، وہ انسان خود حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جیسے سخاوت ہے، جیسے صبر ہے، جیسے شجاعت ہے، جیسے ایمانداری ہے، جیسے ایثار ہے، جیسے قربانی ہے، یہ تمام وہ صفتیں ہیں جو انسان خود سے حاصل کر سکتا ہے، یہ اکتسابی صفتیں ہیں۔ تو جو خلقی صفات ہیں اس میں انسان بے بس ہے اور مجبور ہے، لیکن جو خلقی صفات ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ تو انک لعلی خلق عظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اکتسابی صفتیں ہیں ان میں آپ عظیم درجے پر فائز ہیں، یعنی آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی بہادر نہیں، آپ سے زیادہ کوئی شجاع نہیں، آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں، آپ سے زیادہ اثار و قربانی میں کوئی آگے نہیں۔ یہ ہے خلقی صفات، جس میں قدرت نے اعلان فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن جو خلقی صفتیں ہیں ان میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اس کے لیے بھی تاریخ میں واقعہ درج ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ تفصیل تو عرض نہیں ہو سکتی کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائی زمانہ تھا، لوگ بہت زیادہ چہرے سے واقف نہیں تھے. آپ مدینے میں باہر تشریف لے گئے تو ایک بازار لگا ہوا تھا وہاں کے اوپر. وہاں کسی چیز کی آپ نے خریداری فرمائی، پسند آ گئی کوئی چیز، اس کی خریداری فرمائی. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس رقم نہیں ہے جو میں دکاندار کو دے سکوں، لہذا میں جا رہا ہوں اندر مدینے، وہاں سے واپس آ کر رقم دوں گا. اس کے بعد وہ دکاندار جو تھا وہ خاموش بیٹھا رہا. اس سے کہا کہ ہاں جائیے بالکل، اور ہم پورتا سے راضی ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نہ جان نہ پہچان، نہ تم نے نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا. اس کے بعد اتنی قیمتی چیز صرف اس وعدے پر دے دی کہ واپس لا کر دے دیں گے، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے اعتبار آ گیا؟ کہا بس میری تو نگاہیں چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، میری نگاہیں تو چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں، اور چہرہ ایسا تھا مجھے یقین ہے کہ ایسے چہرے والے دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ خلقی صفات میں بھی آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا. اسی طرح سے جو خلقی صفات ہے اس میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اسی لیے قدرت نے اعلان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی اذیتیں دی گئی تھیں، مکے والوں نے اذیتوں کی انتہا ختم کر دی تھی. خود رسول اللہ کو بھی اذیتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو بھی کتنی اذیتیں دی تھیں انہوں نے. وہی اذیتیں دینے والا ایک شخص جب رسول اللہ ہجرت فرما گئے مدینے میں، تو مدینے کسی کام سے آتا ہے اور شب ہو جاتی ہے، وہ کام میں اس کو تاخیر ہو جاتی ہے. اب رات ہو گئی. اب وہ چاہتا تھا کہ کہیں میں مہمان ہو جاؤں، کہیں رک جاؤں، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا مدینے والا. اتفاق سے رسول اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا. وہ دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ باہر نکل آئے. اس کے بعد پہچان گیا اس کو، ظاہر ہے کہ وطن کا تھا. کہا کیا بات ہے کیا بات ہے؟ کہا میں ایک رات رکنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے جگہ نہیں دے رہا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جلدی آ جاؤ، میرے ہی گھر میں آ جاؤ، میرے آ جاؤ. اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر وہ اس کو لے کر گئے. اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں 7 بکریاں تھیں. 7 بکریاں تھیں. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا، غذا کھائی ملی نہیں ملی؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بھوکا ہوں بالکل. تو رسول اللہ نے ایک بکری کا دودھ دوہا اپنے ہاتھوں سے، اس کو دیا. کہا اور چاہیے؟ کہا کہ ہاں ابھی تو بھوک لگی ہے مجھے. دوسری بکری کا دودھ دوہا، وہ بھی پی گیا. کہا اور چاہیے؟ کہا ہاں بھائی ابھی تک تو سیر نہیں ہوا ہوں میں. تیسری بکری کا دودھ، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. اب خود رسول اللہ بھی بھوکے اور گھر والے بھی بھوکے سب. وہ 7 بکریوں کا دودھ جو ہے پی گیا وہ. اور اس کے بعد اس کو ایک آرام دہ بستر دے دیا اس کو. اس کا جب سونے کے لیٹا تب اس نے خیال کیا ارے یہی تو ہیں جن کو ہم نے اذیتیں دی ہیں، یہی تو ہیں کہ جن کو میں نے اتنی تکلیفیں دی تھی. انہی کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا میں، انہی کے اوپر پتھر مارتا تھا میں. یہ مجھے پہچانتے ہیں. اس کے بعد اتنا اچھا سلوک کہ خود بھوکے رہ گئے اور میرا پیٹ بھر دیا. اب رات میں ایک دم سے وہ بدل گیا. وہ ایک دم سے اس کا ذہن بدلا، فکر بدلی، اس کا مزاج بدلا. اور صبح ہوتے ہوتے جب رسول اللہ تشریف لائے، کہا آرام سے سوئے؟ کہا بہت آرام سے سویا. کہا اور کچھ بھوک لگی ہے تمہیں؟ کہا کہ ہاں بھوک تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے کلمہ بتا دیجیے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. پہلے کلمہ بتائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام اس نے قبول کیا، کلمہ پڑھا. اس کے بعد پھر رسول اللہ نے ایک بکری کا دودھ اس سے دیا. کہا کہ پی لیا. اس کے بعد کہا کہ اب اور چاہیے؟ کہا نہیں، پیٹ میرا سیر ہو گیا. جب تک کافر تھا بھوک نہیں مٹتی تھی، لیکن جب دل میں ایمان آ گیا ہے تو ایک بکری کے دودھ ہی سے سیر ہو گیا ہوں میں. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. آج دہشت گردی اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. آج مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو گلے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک ویڈیو تھا، اس میں عجیب منظر اس میں تھے کہ سارے لاشیں نیچے پڑی ہوئی تھیں اور کٹے ہوئے سر جو تھے. وہ کوئی پارک تھا،
اس کی ریلنگ میں انہیں نے اس کو چبھو کے ریلنگ کی جو لوہے کی سلاخیں تھیں اس میں وہ سر چبھو دیے تھے. سر بالکل منظر وہی شام و کوفے کا تھا. جو شام و کوفے میں سر نیزوں پر سر تھے اسی طرح سے مومنین کے شیعوں کے سر اسی طرح سے وہاں کے اوپر تھے. تو میں نے کہا بالکل یہی کوفی اور شامی ہے, یہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور سب اسلام کے نام پر, سب جہاد کے نام پر ہو رہا ہے. اس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے, اس طرح سے یہ دیکھیے پوری سازش ہے, پوری گہری سازش ہے. یہ جتنے مولویوں کے لباس میں نظر آتے ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ یہودی ہیں, اکثر جو ہے وہ عیسائی ہیں, کہ جن کو مسلمان بنا کر اس کے بعد مسلمان جوانوں میں سے بھیجا گیا ہے. ان کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے. لندن میں ٹریننگ میں نے عرض کیا تھا کہ خود کئی بہت ہی معتبر لوگوں نے بتایا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. وہاں عیسائیوں کو, یہودیوں کو, غیر مسلموں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو عربی سکھائی جاتی ہے, ان کو مسلمانوں کا جو دینیات ہے وہ سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ان کو لمبی داڑھی ان کی بڑھا کر اور لباس ان کو پہنا کر بھیجا جاتا ہے اور وہ مولوی کی شکل میں جاتے ہیں. اسی طرح سے اٹلی میں وہ میرے پاس اس کا پورا پتہ, پورا ایڈریس ہے ایک صاحب نے دیا مجھے بنگلور میں. ان کا یہاں کے اوپر بھی سینٹر موجود ہے جہاں پر نقلی مولویوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پوری مسلمان علاقوں میں پھیلائے جاتے ہیں وہ, اور جا کر وہ اس طرح سے دہشت گرد بناتے ہیں. اور کچھ مولوی دوسرے بھی ہیں, ان کو بھی پیسے دے کر خریدا جاتا ہے. جو عرب مولوی ہیں اور اس طرح کے مولوی ہیں ان کو بھی عرب پیسے دے کر خریدا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو اس طرح سے نوجوانوں کو بہکا کر اس کے بعد ان کو یہ دہشت گردی پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہی اسلام ہے اور اسی کے ذریعے سے اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک جانور, میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ اسلام میں سختی سے حکم ہے کہ آپ بلا وجہ کسی درخت کی پتی کو بھی نہیں توڑ سکتے. ہمارے سے بعض بچوں جوان جب گزرتے ہیں, قریب ابھی جو گزرے گئے یہاں سے لباس پڑھ کے, تو وہ لگی ہوئی ہیں درخت لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے چلتے ایک پتی توڑی انہیں نے, اس کے بعد اس کو مسئلہ, اس کے بعد اس کو پھینک دیا, پھر آگے بڑھے. نہیں, ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. یہ بغیر ضرورت کے درخت کی ایک پتی توڑنا بھی گناہ ہے. بغیر کسی ضرورت کے ایک درخت کی پتی بھی توڑنا گناہ ہے, کیونکہ درخت میں کو بھی اذیت ہوتی ہے. ایسے سینسیٹیو آلات ایسے اب بنا لیے گئے ہیں کہ وہ درختوں کی آوازیں بھی کیچ کرتے ہیں. درخت سے جو آواز آتی ہے وہ اس کو بھی کیچ کرتے ہیں. وہ اس کا مطلب جب ہم پتی توڑتے ہیں بلا سبب تو فریاد کرتا ہے درخت. وہ درخت چیختا ہے کہ جب تم کو ضرورت نہیں ہے تو تم مجھے نقصان اور اذیت کیوں پہنچا رہے ہو. اسی لیے قدرت نے, اسلام نے گناہ قرار دیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی ضرورت کے درخت کی پتی بھی آپ نہیں توڑ سکتے. تو جس دین میں, جس مذہب میں درخت کی پتی بغیر ضرورت کے نہیں توڑی جا سکتی, وہاں کسی کی گردن کیسے کاٹی جا سکتی ہے, وہاں کسی کا کلیجہ کیسے چبایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ اسلام کے خلاف سازش کے تحت پورا ہو رہا ہے. نہیں, اسلام کے خلاف بھی سازش ہے اور شیعوں کے خلاف بھی سازش ہے. وہ بھی دو جملوں میں کروں گا آپ کے سامنے. بڑے بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ حدیث بے انتہا اہم ہے, بے انتہا اہم ہے. ایسا پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ عالم زمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. عالم زمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. عالم صرف وہی نہیں ہے کہ جو حدیثیں جانتا ہو, عالم صرف وہی نہیں ہے جو تفسیر قرآن جانتا ہو, عالم صرف وہی نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکام جانتا ہو, بلکہ امام نے ارشاد فرمایا کہ صحیح معنوں میں عالم وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہو. عالم و زمانہ ہی یعنی جو اپنے زمانے کا بھی عالم ہو, جو زمانے کے حالات سے بھی واقف ہو. کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بھی واقف ہونا چاہیے, کیا کیا اس کے خلاف کانسپریسیز ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف وہ جانتا ہو.
تو جو زمانے کا عالم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جب اچانک حملے ہوا کرتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، پھر ان تہاجم سے وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا وہ مقابلہ کرتا ہے کیونکہ وہ زمانے کے حالات سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ حدیث سے بھی واقف ہو، شریعت سے بھی واقف ہو، اور زمانے کے حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے اس سے۔ لہٰذا اس وقت ضروری ہم کو معلوم کریں کہ ہمیں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف، کیا کیا اندر رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، اور کیا کیا ہم کو تباہی مٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کا علم بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے مسلمانوں تک یہ بات پہنچنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں یہ سب کے سب دشمنان اسلام کی طرف سے بنائے گئی، اور جتنے مولوی ہیں وہ سب ان کی طرف سے خریدے ہوئے مولوی ہیں جو آپس میں مسلمانوں کو لڑوا کر اور تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ورنہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اسلام میں کیا حکم ہے، اور حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت رہی۔ پتہ نہیں یہ واقعہ میں نے یہاں بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، کسی سیرت کی جلسے میں بیان کر چکا ہوں، اگر نہیں بیان کیا ہے تو بیان ہو جائے گا، اگر بیان ہو چکا ہے تو ظاہر تذکر اور یاد دہانی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ رسول اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں، اصحاب کرام کا مجمع ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ عرب میں پانی ہے۔ جواہرات کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، وہاں سونے چاندی کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ جتنی پانی کی قیمت ہوتی ہے۔ تو صحرا میں گزر رہے ہیں، ریگستان میں گزر رہے ہیں، ایک کنواں نظر آیا۔ کنواں بہت ہی گہرائی میں تھا، بہت ہی گہرائی میں وہ کنواں تھا، اور اس میں پانی اس میں سے لینا بھی بہت مشکل تھا، اور اس میں سے نکلنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ وہ کوئی سیمنٹڈ سیڑھیاں نہیں تھیں اس میں، بلکہ ریت کو کاٹ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذرا سا پیر سلپ ہو اور آدمی کنویں کے اندر چلا جائے، اور اتنی گہرائی میں کہ سوائے موت کے اور کوئی نتیجہ نہیں۔ اب سنیے یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک صحابی ان کا، ایک چاہنے والا ان کا، وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر وہ کنویں میں اترا نیچے۔ ظاہر کتنی دقت سے نیچے اترا ہوگا، کتنی زحمت سے نیچے اترا ہوگا، اس نے اپنی پیاس وہاں بجھائی اور اس کے بعد باہر نکلا۔ جب باہر نکلا، ظاہر بڑی دقت سے باہر نکلا، وہ خطرہ مول لیتے ہوئے۔ اب جو باہر نکلا تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا ہے جو پیاس سے تقریباً جاملب ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے اتنی گہرائی میں جا کر وہ پانی پی سکے، لہذا وہ کنویں کے کنارے ہی کنارے ہے، نیچے اترنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جب اس نے یہ دیکھا اس صحابی نے کہ کتا تقریباً مرنے کے قریب ہے، پانی اگر اس کو نہیں ملا تو تھوڑی دیر میں مر جائے گا، تو اس نے ایک برتن کا انتظام کیا، برتن اس نے کہیں سے لیا، اس کا پھر نیچے اترا، وہ نیچے اترا پورا خطرہ مول لے کے، وہ نیچے اترا، اس نے برتن میں پانی لیا، اس کے بعد برتن میں پانی لے کے پھر اوپر آیا، اوپر آ کر اس نے اس کتے کے سامنے برتن رکھ دیا۔ کتے نے وہ پانی پیا، اس کی جان بچ گئی، جان بچ گئی۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کتا ایک نجس جانور ہے، کتا ایک نجس جانور ہے۔ رسول اللہ پورا منظر دیکھ رہے تھے، رسول پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے منظر دیکھا تو اصحاب کرام سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی ہے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، جنت واجب ہو گئی ہے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو جس اسلام میں رحم و کرم کا ایسا جذبہ ہو کہ ایک پیاسے کتے کی اگر کوئی جان بچائے تو رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے مطلب ہے کہ ایک کتے کی جان جو ہے وہ بھی محترم ہے، ایک نجس جانور کی جان بھی محترم ہے اسلام میں۔ تو اب تصور کیجئے کہ جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے گلے اس طرح سے کاٹ رہے ہیں، وہ کس طرح سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں یا بہکائے ہوئے ہیں یا ایجنٹ ہیں، یا بہکائے ہوئے ہیں، برین واش ہوا ان کا، یا ایجنٹ ہیں۔ تو اس طرح سے ان سازشوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جتنے مولوی، جتنے بھی داعش کی حمایت میں نے کہا ابھی انٹرویو میں کہا کہ آپ دیکھیں لاکھوں مسلمان پاکستان میں مار دیے گئے۔ وہاں اتفاق سے ابھی دہلی میں جلسہ ہوا تھا، میں گیا تھا وہاں کے اوپر،
تو وہاں کے جیٹھ ملانی جو بہت بڑے ہندوستان کے سب سے بڑے اس وقت وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ محمود مدنی صاحب تشریف فرما تھے جو جمعیت العلماء کے سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ IBN7 کا جو ہیڈ ہے، دیسائی نام ہے، جس کے خلاف ایک مرتبہ جلوس بھی نکل چکا ہے لکھنؤ میں لکھنؤ میں سے اس نے بہت زیادہ بدتمیزیاں کی تھیں، اس کے خلاف جلوس بھی، وہ بھی موجود تھا وہاں کے اوپر، اور ایک دو لوگ اور تھے وہاں پر۔ مجھے سے 10 منٹ تقریر کرنا تھی کیونکہ میرا ہوائی جہاز چھوٹ رہا تھا۔ اسی 10 منٹ میں میں نے کہا کہ ان مولویوں سے پوچھا جائے، وہ موجود تھے جو 1000 فتوے انہوں نے، محمود مدنی صاحب نے 1000 مولویوں کے فتوے لے کر جا کے ایمبیسیز میں دیے تھے۔ کب؟ جب فرانس میں حملہ ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ لاکھوں پاکستان میں شیعہ مار دیے گئے، مسلمان مار دیے گئے، ایک فتویٰ نہیں۔ عراق میں لاکھوں مار دیے گئے، ایک فتویٰ نہیں۔ لیکن ایک امریکن مر جاتا ہے تو سارے مولوی آگے بڑھ کے فتویٰ دینے لگتے ہیں، ارے یہ تو دہشت گرد ہے جس نے امریکن کو مارا۔ 2 فرانسیسی مر جاتے ہیں، ہزاروں کے ہزار فتوے آ جاتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہے جس نے مارا ہے۔ تو میں نے کہا جب تک یہ دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، کہ مسلمانوں کو مارنے والا جہادی اور غیر مسلم کو مارنے والا دہشت گرد، جب تک یہ دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا دنیا سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ مولوی خود ذمہ دار ہیں دہشت گردی کے۔ اگر ابتدا ہی سے وہ اس طرح کے روک لگا دیتے تو یہ دہشت گردی اتنی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو میں نے یہ جملے وہاں کہے تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ ذمہ داری مسلمان مولویوں پر بھی اس دہشت گردی کے بڑھنے کی آتی ہے کہ جب تک شیعہ مارے جاتے رہے، جب تک خوش عقیدہ مسلمان مارے جاتے رہے، تب تک سب کے سب خاموش رہے۔ ادھر ایک امریکن مارا گیا، ادھر یہی مولوی قلعہ بازی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ تو اسلام کا مخالف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر آج بھی مولوی ہمارا غلام ہے، امریکہ کا بھی، برطانیہ کا بھی، اور اسرائیل کا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں 1000 سے زیادہ شیعہ مارے گئے نائجیریا میں، 1000 سے کسی مولوی کا بیان نہیں آیا، کسی اپنے مولوی کا بھی بیان نہیں آیا، کسی اپنے مولوی کا بھی بیان نہیں آیا۔ کسی نے اچھی بات کہ میں بازار سے باہر نکل رہا تھا ایک وہاں سے ایک محفل کے، تو ایک صاحب نے آ کر کہا کہ آپ تو اتنے مظاہرے میں شرکت کر رہے ہیں، یا تو کسی ایک مولوی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھوایا ان شہیدوں کے لیے۔ کسی شیعہ مولوی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھوایا ان شہیدوں کے لیے جو نائجیریا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا سورہ فاتحہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ امریکہ کہیں ان پر سورہ فاتحہ نہ پڑھ رہے ہیں، لہذا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ ان کا دین جو ہے ڈالر ہے، ان کا دین پاؤنڈ ہے، ان کا دین جو ہے وہ سعودی ریال ہے۔ شیعت ان کا دین نہیں، نہ اسلام ان کا دین ہے۔ تو بہرحال یہ مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ بس سنیے، جو کم وقت ہے، زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا حال کیا گیا۔ میں سن رہا تھا، کافی دنوں سے سن رہا ہوں کہ صاحب بڑے بڑے مومن ہیں ہمارے یہاں بھی، بس توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بہت بڑے بڑے مومن ہیں ہمارے یہاں۔ کہ بھئی کیا مومن ہیں؟ کہ صاحب 500 لوگوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں، 500 پورا جہاز بھر کے شیعوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا مومن ہے، بڑا مومن ہے، سال میں ایک بار نہیں 3 بار بھیجتے ہیں، بڑا مومن ہے۔ ارے یہ تو پوچھو اس مومن کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 500 کو زیارت کے لیے اگر بھیجے گا تو کم از کم 60-70 ہزار تو ایک پر خرچ ہوں گے۔ تو 500 کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ روپے ایک ٹور میں خرچ ہو رہے ہیں، اور سال میں اس سے 3 بھیجے اگر تو یہ 12 کروڑ روپے کیا اپنی تنخواہ سے دے رہا ہے وہ؟ شام میں جاتے تھے یہ قافلے، شام میں جاتے تھے، اب کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، ان کا کام پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔
بہت توجہ رہے، مشن پورا ہو چکا ہے ان کو، جا کے وہاں گندی گالیاں بکتے تھے، نام لے لے کر گندی گالیاں، اس طرح کی حرکتیں، اس کے ویڈیو بنتے تھے، اور وہ ویڈیو تھے وہ شام میں عرب جو سنی ہے ان میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نفرت پیدا کی گئی، ان میں نفرت شیعوں سے پیدا کی گئی۔ آج شام میں جو نفرت شیعوں کے خلاف پھیلی ہے وہ انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے، انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف ہندوستان سے جا رہے ہیں، پتہ چلا پاکستان سے بھی اسی طرح سے قافلے جاتے ہیں، پورے پورے جہاز لد کر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مومن ہے، اس مومن کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی؟ پتہ چلا کہ موساد جو اسرائیل کی سیکرٹ ایجنٹ ہے اس سے پیسے مل رہے ہیں، سعودی عرب سے پیسے مل رہے ہیں، اس سب سے پیسے مل رہے ہیں۔ جا کے وہاں پر اس طرح سے نفرت پھیلاؤ۔ اب وہاں مشن پورا ہو گیا، اب یہ قافلے نجف و کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ خود مجھ سے بتایا لوگوں نے کہ روضے کے اندر فحش و گندی گالیاں بک رہے تھے، نام لے لے کر گندی گالیاں، کہا لوگوں نے منع کیا گیا، کہا یہ ثواب ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ یہی رہا ہے، اماموں کا طریقہ ہمارا یہی رہا ہے، یہ گندی گالیاں جو ہم بک رہے ہیں یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بک رہے ہیں، اماموں کو نہیں، خوش کرنے کے لیے ان کو نہیں بک رہے ہیں، بلکہ کہیں سے یہ پوری فنڈنگ ہے۔ اب یہ جب عراق کے سنیوں میں پہنچیں گے سب یہ ویڈیوز، یہ سب کیسٹ پہنچیں گے، تو اس کا مطلب ہے عراق میں بھی وہی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قافلے والے قافلے لے جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی روضے پر حملہ ہوا تو یہ ذمہ دار یہی قافلے والے ہوں گے، یہی قافلے والے ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ روضوں کے اندر گالیاں اس طرح غلیظ دی جا رہی ہیں تو کہیں گے روضوں ہی کو ختم کر دو، روضوں ہی کو مٹا دیا جائے۔ لہذا اگر روضوں پر حملہ ہوا، عراق و شیعہ سنی جو چھڑ رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ سازش، اسرائیل کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ سعودی عرب کی سازش ہے۔ یہ پیسے کسی مومن کی اتنی تنخواہ ہے کہ جو 12 کروڑ روپے سالانہ خرچ کر دے؟ ہے کسی مومن کی تنخواہ؟ تو اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے۔ بہت خوش ہوتے ہیں، ارے صاحب مفت جا رہے ہیں، جائز نہیں ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے کہ جس سے زیارت کے اوپر لے جایا جا رہا ہے، حرام کا پیسہ ہے، تو زیارت جائز نہیں ہوگی۔ یہ سمجھیے کہ سازش کیا ہے، یہ سمجھیے کہ عالم زمانہ وہ ہے جو زمانے کے حالات سے واقف ہو، سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پوری سازش کے تحت ایک طرف تو بیانات آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ بے ایمانی ہوئی، فلاں جگہ بے ایمانی ہوئی، فلاں جگہ بے ایمانی ہوئی ہے، اور خود بھیانک طریقے سے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، بھیانک طریقے سے۔ یہاں پر کربلا عباس باغ میں 1,00,000 اسکوائر فٹ زمین پر قبضہ، ابھی 2 دن پہلے دیوار بنی ہے وہاں پر۔ اس سے پہلے ڈی ایم کو میں نے خط لکھا تھا کہ بھائی جب تک کہ وہاں کے اوپر 1862 کے نقشے سے جب تک کہ وہاں کے اوپر نپائی نہ ہو جائے کوئی تعمیر کی اجازت نہیں دی ہے۔ معلوم ہے 2 دن میں ادھر دیوار بن کے تیار ہو گئی ہے، تقریباً 200 فٹ لمبی دیوار تیار ہو گئی ہے، اور پورا زمین وقف کے لے لی گئی ہے، 1,00,000 اسکوائر فٹ زمین وقف کی۔ پولیس شامل ہے اس پہ، ایڈمنسٹریشن شامل ہے، وقف بورڈ شامل ہے، حکومت شامل ہے۔ پولیس کی سرپرستی میں وہ دیوار بنی ہے، پولیس کی حفاظت میں وہ دیوار بنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری سازش یہاں بھی شیعوں کے خلاف۔ وادی ایمن جو امداد خان کربلا میں وہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہاں پر بی بی گنج جو ہے وہاں کے اوپر جو حکیم زینت صاحب کی زمین گڑھیا ہے، وہاں پر تالاب وہ بھی وقف ہے، وہاں بھی پلاٹنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کربلا حاجی مسیطہ، وہاں بھی اس کی زمین کے تقریباً سودا ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف تو جھوٹے بیانات ہو رہے ہیں، تو جہاں بے ایمانیاں نہیں ہو رہی ہیں وہاں کا نام آ رہا ہے، اور جہاں بے ایمانیاں خود کر رہا ہے وہ اسی آڑ میں ساری بے ایمانیاں ہوئی جا رہی ہیں۔ لیکن اب بس مشکل یہی ہے کہ اکیلا کہاں تک لڑا جائے، کہاں تک، کیونکہ حکومت اس کے ساتھ ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے، وزراء اس کے ساتھ ہیں،
ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ ہے، سارے بے ایمان مافیا اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا تو یہ بڑی مشکل منزل ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ پوری دیوار بن کے تیار ہو گئی ہے، پوری دیوار بن کے تیار ہو گئی ہے کربلا عباس باغ میں، جس میں 1,00,000 اسکوائر فٹ زمین لی گئی ہے، وادی ایمن میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور تمام مقامات پر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ ایماندار بنا ہوا بیانات دیے جا رہے ہیں کہ صاحب وہاں بےمانی، وہاں بےمانی، وہاں میں بڑی تحقیق کروا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہارے سلسلے میں کون تحقیق کر رہا ہے؟ اسی لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سی بی آئی جانچ ہونا چاہیے۔ ہم نے بےمانی کی ہے تو وہ کھلے، اس نے بےمانی کی ہے تو وہ کھلے، لیکن سی بی آئی جانچ نہ حکومت آمادہ ہے، اس کا مطلب ہے حکومت بھی شریک ہے اس میں، ان بےایمانیوں میں حکومت بھی شریک ہے، ایڈمنسٹریشن بھی شریک ہے۔ مولوی جا کر خدا خوشامد کرتے ہیں، وہاں جا کے تلوے چاٹتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور پولیس افسروں کے، لہذا ساری گاج جو ہے ہم ہی لوگوں پر گرتی ہے سب، کہ جب یہاں سے بات چلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بے ایمانیوں میں ایڈمنسٹریشن بھی شریک ہے، پولیس بھی شریک ہے پوری طرح سے، اس کے بغیر بے ایمانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے قوم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ساری زمینیں اسی طرح سے ختم ہو جائیں گی اور سارے اوقاف ہمارے اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک بہت علماء کی میٹنگ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ علماء وہی 2-4 ہیں جو ساتھ آتے ہیں، بقیہ سب خاموش ہیں، لیکن اب کی سال کچھ تھوڑی سی زندگی کا ثبوت دیا ہماری قوم نے۔ اب کی سال کچھ تھوڑی سی زندگی کا ثبوت دیا کہ ان مولویوں کا تھوڑا بائیکاٹ ہوا کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ صاحب یہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ 35 سال بعد اب اتنی سی بیداری پیدا ہوئی ہے قوم میں، لیکن ابھی پوری بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی وہ ممبروں کے اوپر دھڑدھڑا رہے ہیں اور اب بھی وہ بیوقوف بنا رہے ہیں ممبروں کے اوپر۔ آپ دیکھیں سب اسرائیل کی سازشوں کا شکار ہیں، سب امریکہ اور سعودی عرب کی سازشوں کا شکار ہیں۔ میرے پھوپھیزاد بھائی جو مسلسل وہاں اسرائیل کے خلاف بولتے رہتے ہیں، امریکہ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کو بارڈر کے اوپر روک دیا گیا تھا، ہندوستان کے اندر نہیں آنے دیا گیا، ان کو ہندوستان کے اندر نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن بہت سے مولوی و ذاکر ایسے ہیں کہ ان کو سال میں 6 ویزے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اسرائیل کا ہاتھ ضرور ہے، ان کے اوپر سعودی عرب کا ہاتھ ضرور ہے کہ ہمارا بھائی اس کو روک دیا اور انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف بولتا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اور جو ایجنٹ ہیں ان کو 6 ویزے سال میں مل جاتے ہیں۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیے، شیطان ہمیشہ مذہب کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، لا مذہب کے نام پر دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمیشہ مذہب کے نام پر دھوکہ دیتا ہے شیطان، مذہب کے نام پر، وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر آتا ہے تب دھوکہ دیتا ہے۔ اس لحاظ سے مذہبی نہ لبادے سے دھوکہ کھائیے، نہ یہ دیکھیے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، نہ یہ دیکھیے کہ اپنے کو ذاکر حسین کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے ایجنٹ کس کا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اتنی اگر بیداری ہمارے قوم میں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہر حملے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ہر سازش کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ہر ریشہ دمانی کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر بیداری شرط ہے اور اتحاد شرط ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وعلی محمد۔ بس کیا کیا جائے، وقت زیادہ گزر گیا، لیکن ایک جملہ بہت ضروری ہے کہ جلوسوں میں، مجمعوں میں لوگ میرے پہلو پہ آ کے کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے ہیں۔ بہت سے وقت مافیاز بھی ہیں جن نے اپنے پہلو، اب پورا بھیڑ چل رہی ہے، چہلم کا جلوس ہے، عاشور کا جلوس ہے، کوئی آ کے پہلو میں اس کا آدمی کھڑا ہوا چھٹ سے تصویر کھینچ لی، اس کے وہ انٹرنیٹ پہ دے دی، معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر یا کہیں پر بھی کسی کی تصویر بھی اگر میرے ساتھ ہو تو یہ نہ سمجھیے گا وہ میرے ساتھ ہے، یہ نہ سمجھیے گا وہ میرے ساتھ ہے، وہ پلانی کے ساتھ کام ہوتا ہے، پلانی کے ساتھ کام ہوتا ہے، قریب آ کر انہی کا آدمی فوراً تصویر کھینچتا ہے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں کس کو روک سکتا ہوں؟ نہ میں پہچانتا بھی نہیں بہت سو کو تو میں پہچانتا بھی نہیں کہ میرے پہلو میں کون کھڑا ہو گیا ہے۔ لہذا ارے جن کو رسول پہچانتے تھے جب وہ پہلو میں ہیں 1400 سال میں، تو اگر میرے پہلو میں کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تصویر کھنچوا لی
تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا کسی کی بھی تصویر ہو میرے ساتھ، یہ نہ سمجھیے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس بات کی وضاحت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ استسلام للنعمت سبحان اللہ استسلام العزت واللہ الہ الا اللہ قرار بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقۃ علی کفایت واشهد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی السیاء من عطرت اتقوا اللہ عباد اللہ واحذروا الدنیا فإنها الدار وبلغنا وآخر فنا في حلال حساب وفي حرام عقاب من استغنى فيها فتن من افتقر إلى حزن من أبصر بها بصرته ومن أبصرها إلى أعمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واختم المولى فإنها تمر مر السحاب اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمام المسلمين وقادم المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله والحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمود بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمود بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان المحمد القائم بالحق والعدل والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔